الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے کورس کا آج 11واں سبق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہر سبق کو غور سے سنتے ہوں گے۔ ہم نے جو مغربی تصورات اور اصطلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہم 7واں تصور پڑھیں گے، لبرلزم۔ اور لبرلزم کا تعارف، تصور اور تجزیہ، اس لفظ کے معنی اور یہ تصور اس کے کیا حدود ہیں، تو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہم پڑھیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ لبرلزم کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ جو لبرل لفظ ہے، یہ بھی لاطینی زبان کے لفظ لائبر یا لائبرلائس سے ماخوذ ہے۔ لائبرالس یا لبرالس، کوئی بھی آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں، لبرالس یا لائبرالس، جس کا مطلب ہے یہ لبرل یا جو لائبر کا لفظ تھا، یہ لاطینی زبان میں اس شخص کو کہتے تھے جو آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ وہ کہ اس لفظ کے مفہوم میں آزادی شامل ہوتی تھی، تو آزاد آدمی کو لبرل کہتے تھے یا لائبر کہتے تھے۔ تو 8ویں صدی عیسوی تک، یعنی 8ویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی آزاد آدمی تھا، لیکن پھر بعد میں یہ آہستہ آہستہ ایسے شخص کے لیے بولا جانے لگا جو فکری طور پر آزاد یا یعنی تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ پھر خاص طور پر 18ویں صدی میں جو یعنی فلسفے ایجاد ہوئے، جو مغربی فلسفہ ایجاد ہوا، تو اس کے بعد یہ لبرل کا لفظ ان معنوں میں بولا جانے لگا کہ خدا یا کسی اور مافوق الفطرت ہستی یا مافوق الفطرت ذرائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزاد ہو۔ یعنی لبرل لفظ وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، جو ایسی تعلیمات کو نہیں مانتا جو اس کائنات سے اوپر سے آئی ہے، یعنی خدا کی طرف سے۔ یعنی اب لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جانے لگا جو خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات اور مذہبی اقدار کی پابندی سے خود کو آزاد سمجھتا ہو۔ اور لبرلزم سے مراد اسی آزاد روش پر مبنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق و سیاست ہو جس پر کوئی گروہ یا معاشرہ عمل کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لبرلزم سے مراد ایسی آزادی فکر جس میں انسان کسی خدائی ہدایت کا اپنے آپ کو پابند نہ سمجھے۔ ہر طرح سے آزاد آدمی جو ہوتا ہے وہ لبرل آدمی ہوتا ہے۔ یہ لبرلزم کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے جو ہیومنزم کا ہم نے مفہوم پڑھا تھا، یا جو آزادی کا مفہوم پڑھا تھا، مساوات کا مفہوم پڑھا تھا، لبرلزم انہی کے ہم معنی ہے۔ میں بھی سوال ہوگا کہ یہ دونوں لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لبرلزم اور سیکولرزم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اتنی بات تو ہے کہ یہ دونوں مغربی فکر و فلسفہ کے جڑواں نظریات ہیں، یعنی یہ دونوں مغربی فکر و فلسفہ ہی سے نکلے، لبرلزم اور سیکولرزم۔ دونوں کا مقصد انسان کو مذہب کی قید سے آزادی دلانا ہے۔ لیکن ان دونوں اصطلاحات میں ماہرین نے کچھ فروق بیان کیے ہیں، تو 2-3 فرق ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بھی رکھتا ہوں۔ یا تو پہلا فرق یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ مذہب اور مابعد الطبیعیات پابندیوں کی نفی کا نام ہے۔ یعنی سیکولرزم کا مطلب ہے کہ مذہب نہیں ہوگا، جبکہ لبرلزم انسانی عقل اور سوچ کی بالادستی کا نام ہے۔ تو سیکولرزم نفی میں ہے، یعنی کہ مذہب نہیں ہوگا، اور لبرلزم کا مطلب ہے کہ عقل کی بالادستی ہوگی، عقلیت ہوگی، انسان کی اپنی خواہش کی بالادستی ہوگی۔ تو یوں سیکولرزم مغربی فکر و فلسفہ کے غیر کی نفی ہے، جبکہ لبرلزم مغربی فکر و فلسفہ کی بالادستی کا نام۔ تو اب مثلا اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہم اس ملک میں یا اس معاشرے میں سیکولرزم چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں مذہب کو نکال دو۔ اور جب کوئی آدمی چاہتا ہے ہم لبرلزم چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقلیت پسندی کو رواج دو۔
اور انسان کو آزادی دے دو ہر طرح سے. تو یعنی نفی اور اثبات، جس طرح کے بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو معبودان باطل ہے اس کی نفی ہے، اور الا اللہ میں جو معبود حق ہے اس کا اثبات ہے. تو یہاں بھی سیکولرزم میں غیر کی نفی ہے، اور لبرلزم میں جو مغربی فکر و فلسفہ ہے اس کا اثبات ہے. یہ پہلا فرق بیان کیا گیا. یہ دوسرا فرق یوں کہہ سکتے کہ سیکولرزم حکومتی سطح پر مذہب کی نفی کا نام، جبکہ لبرلزم معاشرتی سطح پر اپنی سوچ و عقل کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی کا نام. وہ کہ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ حکومت کے ساتھ خاص ہے. جب حکومت مذہب کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. جب معاشرہ مذہب کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو اسے لبرلزم کہتے ہیں. یوں فرق بھی کر سکتے ہیں. یہ تیسرا جو ہے کہ لبرلزم دراصل فرد یا افراد کا ذاتی تصور حیات ہے. یعنی کوئی فرد جب خود اپنا ایک تصور حیات تشکیل دیتا ہے نا، ہر قسم کی قید سے آزاد ہو کر، تو یہ لبرلزم ہے. اب جب یہ ریاست پر اپلائی ہوتا ہے تو سیکولرزم کہلاتا ہے. یعنی لبرل افکار کے حامی جس تصور ریاست کا تقاضا کرتے وہ سیکولر ریاست کے خد و خال ہے. وہ کہ ایک درخت کی دو شاخیں، سیکولرزم اور لبرلزم. تو لبرلزم فرد کے خیالات و افکار کا ترجمان ہوتا ہے یا معاشرے کا، اور سیکولرزم ریاست کا تصور، جس کو خلاصہ آپ یوں کہہ سکتے کہ لبرلزم ایک کل ہے جبکہ سیکولرزم اس کا ایک جز ہے. تو لبرلزم ایک پیکج ہے پورا، جس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق پورا معاشرہ، ملک اور پوری زندگی ترتیب دینی چاہیے. اور جب وہ ریاست کو اس سوچ پر ترتیب دیتا ہے تو پھر وہ سیکولرزم بن جاتا ہے. تو گویا کہ سیکولرزم جو ہے یہ لبرلزم کا ہی ایک جز ہے. تو لبرلزم میں عمومیت ہے اور سیکولرزم اس کا ایک خاص جز ہے. تو آپ کوئی بھی فرق بیان کرو تو وہ کوئی خاص یعنی زیادہ فرق نہیں نکلتا. بہرحال اتنی بات ہے کہ یہ دونوں ہی، ان دونوں میں مذہب کی نفی ہوتی ہے، بس صرف اتنی بات ان دونوں میں کامن ہے. تو پھر آپ اصطلاحی طور پر دونوں میں کوئی بھی فرق بیان کر سکتے ہیں. مجھے جو زیادہ اچھا فرق لگا وہ یہ ہے کہ جو سیکولرزم ہے وہ حکومتی سطح پر مذہب کی نفی کا نام ہے، جبکہ لبرلزم جو ہے یہ معاشرتی سطح پر مذہب سے آزادی کا نام ہے. تو لبرلزم کا لفظ عموماً معاشرے اور افراد کے تناظر میں بولا جاتا ہے کہ یہ حکومت، یہ معاشرہ لبرل ہے، یہ آدمی لبرل ہے. جبکہ سیکولرزم کا لفظ ہمیشہ ریاست اور حکومت کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ حکومت سیکولر ہے یا یہ ریاست سیکولر ہے. تو یہ یعنی فرق ہے. تو ورنہ دونوں میں ہے مذہب کی آزادی شامل. تو جو لبرلزم ہے وہ ایک جامع عنوان ہے. 17ویں اور 18ویں صدی میں مغرب نے جدیدیت کے جتنے فلسفے ایجاد کیے، جن کے تصورات ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں، آزادی بتائی، ہیومنزم بتایا، ترقی بتائی، ہیومن رائٹس بتائے، سیکولرزم بتایا، ان سب کا ایک جامع عنوان لبرلزم بھی ہے. تو ہیومنزم، آزادی، مساوات، ترقی، جدیدیت کو فرد، معاشرے اور ریاست کی سطح پر مکمل طور پر نافذ کرنے کا نام لبرلزم ہے. تو یہ بہت ہی کامن، ایک عام لفظ ہے لبرلزم. تو یہ گویا کہ مغربی فکر و فلسفہ کا ایک دوسرا نام ہے لبرلزم. اب لبرلزم کے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جب کہا جاتا ہے نا کہ اس معاشرے کو لبرل بنا دو تو اس میں کچھ مطالبات شامل ہوتے ہیں. یہ لفظ، یہ اصطلاح جو ہے نا، اس کے پیچھے کچھ مطالبات ہوتے ہیں. مثلا ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے آزادی نسواں، کہ عورتوں کو معاشرتی رسوم اور مذہب کی قید سے آزادی دے دو. عورت بھی وہ جو چاہے کر سکے جو مرد کرنا چاہے. تو عموماً لبرلزم کو جب کسی معاشرے میں پروان چڑھایا جاتا ہے تو جو لبرل حضرات ہوتے ہیں ان کا پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کی آزادی. دوسرا مطالبہ ہوتا ہے سیکولر نظام تعلیم، یعنی جو نظام تعلیم ہے اس میں مذہب کو دخل نہ دو، مذہبی تعلیمات سے پاک ایک نظام تعلیم دے دو. یعنی ایسا نظام تعلیم جو انسانی عقل اور سوچ پر مبنی ہو. تیسرا یہ کہ جو لبرلزم ہے وہ معاشرے سے رسوم و رواج کا خاتمہ چاہتا ہے. وہ ہر ایسے رسم و رواج کی مخالفت کرتا ہے جو افراد پر کوئی پابندی لگاتا ہے. اور نمبر 4 ہے کہ وہ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد میڈیا چاہتا ہے.
وہ میڈیا پر جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کی بھی نفی کرتا ہے، جو لبرلزم کا نظریہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں، جمہوریت کو انشاءاللہ ہم مستقل ایک ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح وہ معاشرے میں ہر فرد کو اپنی ہر خواہش پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتے ہیں۔ اور اگلا یہ کہ وہ سود پر مبنی فری مارکیٹ کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ لبرلزم کے پاس باقاعدہ ایک اکنامک پیکج بھی ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے دے اس پر بھی ہم ایک مختصر سا ایک سبق پڑھیں گے۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں مذہب کی شناخت سے آزادی اظہار رائے، یہ سارے لبرلزم کے مطالبات ہوتے ہیں۔ تو جب لبرلزم کے جو داعی ہوتے، جب وہ کہتے ہیں اس معاشرے کو لبرل بنا دو، تو لبرل سے مراد یہ اجزاء ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ لبرلزم کا ایک تصور ہے، اور اس کے اجزاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب کسی معاشرے میں یہ ساری چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاشرہ لبرل بن چکا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کا جو معاشرہ ہے وہ اب لبرل بن چکا ہے۔ تو یہ لبرلزم ایک بڑا ہی عمومی لفظ ہے جو بہت سارے مطالبات رکھتا ہے، تو وہ سارے مطالبات جب پورے ہو جاتے ہیں تو یوں وہ معاشرہ لبرل بن جاتا ہے۔ اب لبرل سوچ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں سوچ کے اعتبار سے لبرل آدمی ہوں، یہ لبرل بن جاؤ، وہ دراصل آپ سے کہتا کیا ہے؟ وہ آپ سے ایک یہ کہتا ہے کہ جو لبرل سوچ رکھنے والا شخص ہے وہ دوسروں کے نئے خیالات اور نظریات کو اپنے اندر ڈالنے کا حامل ہوتا ہے، چاہے ان نظریات کو معاشرے میں تنقید کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھا جاتا ہو۔ غرض ایک لبرل سوچ رکھنے والا فرد کا ذہن معاشرتی اقدار اور روایات سے آزاد ہوتا ہے۔ تو لبرل سوچ کا جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ وہ ہر کام کر گزرو جو آپ کا دل کرے، اس میں معاشرے اور مذہب کو نہ دیکھو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایسا کام کرتے ہیں جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ان چیزوں پر پابندی ٹھیک نہیں۔ دوسرا جو لبرلزم کی سوچ کا حامل ہے وہ معاشرے میں برائیوں پر تنقید کو پسند نہیں کرتا، یہ وہ اسے آزادی میں مداخلت قرار دیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ لبرل بن جاؤ یا میں لبرل ہوں، تو وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ کسی پر تنقید تم نے نہیں کرنی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو آزادی دو۔ لبرل کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لبرل سوچ کا حامل معاشرے میں مذہبی پابندیوں، معاشرتی رسوم و رواج اور تہذیبی حدود کی مخالفت کرے گا۔ وہ کہے گا کہ معاشرے کو آزاد چھوڑ دو۔ تو آج کل بہت سارے مسلمان بھی فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، معاشرے کو لبرل بنا دو۔ تو اگر لبرلزم کا مفہوم اور اس کے مطالبات اور اس سوچ کے نتائج ذہن میں ہو تو ایک مسلمان نہیں مان سکتا کہ وہ لبرل بن جائے۔ تو یہ لبرلزم یا لبرل سوچ کا کے نتائج ہے اور اس کے یعنی مظاہر اور علامات ہوتی ہیں۔ اب اگلا یہ کہ کیا اسلامی معاشرہ لبرل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ہاں لبرل مسلمان کی اصطلاح بڑی عام ہے، کئی لوگوں نے اپنی تعارف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے لبرل مسلمان، لبرل مسلمان آزاد خیال مسلمان۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ لبرلزم ایک مغربی تصور ہے جس کا مقصد معاشرے اور فرد کو مذہب کی قید سے آزادی دلانا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان لبرل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان نے تو ایک خدا کے احکامات پر چلنے کا عزم کیا ہوتا ہے اور ایک مابعد طبیعی ہستی پر ایمان لاتا ہے۔ تو لبرل مسلمان کا مطلب آپ یوں کہہ سکتے کہ کافر مسلمان۔ تو کافر اور مسلمان جمع تو نہیں ہو سکتے، یا تو آدمی کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، اس لیے لبرل مسلمان نہیں ہو سکتے، یا تو آدمی کیا ہوگا، یا تو آدمی لبرل ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ تو یہ لبرل اور مسلمان یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان لبرل نہیں ہو سکتا تو ایک اسلامی معاشرہ بھی لبرل نہیں بن سکتا، کیونکہ معاشرے کے لبرل ہونے کا مطلب ہر قسم کے ناروا اور برے کاموں پر تنقید نہ ہوگی۔ یہ تصور نئی عن المنکر کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں معاشرے کو لبرل بنا دو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر کسی بھی کام کو برا نہیں کہنا چاہیے، معاشرتی سطح پر ہر آدمی کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو وہ کرنا چاہے۔ تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہو گیا کہ آپ جو اگر گناہ ہو رہے معاشرے میں تو اس کی دعوت بھی نہیں ہوگی،
اس سے روکنے کا جو ایک پیکج ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں خیر و شر کے معیارات طے ہوتے ہیں، اور شر کو اپنانے والوں کو دعوت، اصلاح اور نہی عن المنکر کے ذریعے برائیوں سے روکا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق اگر برائی کو ہاتھ یا زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم اسے دل میں برا سمجھنا چاہیے، یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے لبرلزم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ لبرلزم کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، آزادی، ہر قسم کی آزادی۔ تو جب لبرلزم ہر قسم کی آزادی کا نام ہے تو ایک مسلمان ہر طرح سے آزاد نہیں، نہ ایک اسلامی معاشرہ ہر طرح سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تو جب نہ مسلمان ہر طرح سے آزاد ہے، نہ ایک اسلامی معاشرہ ہر طرح سے آزاد ہو سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان لبرل کیسے ہو سکتا ہے اور ایک اسلامی معاشرہ لبرل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کل آپ کو بہت سارے تعلیم یافتہ حضرات، بہت سارے تعلیم یافتہ نوجوان فخری انداز میں کہتے نظر آئیں گے کہ میں ایک لبرل مسلمان ہوں یا میں ایک لبرل ہوں۔ تو لبرل کا اگر تصور ذہن میں ہو، مفہوم ذہن میں ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ آدمی سرعام خدا کا انکار کر رہا ہے۔ جس طرح ایک آدمی یہ کہتے ہے کہ میں ایک ملحد ہوں، جس کا مطلب ہے خدا کا انکار، مذہب کا انکار، تو لبرل کا بھی بیان ہی وہی مفہوم ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی اصطلاح ہوتی ہے، جو بھی لفظ ہوتا ہے، جو بھی ٹرم ہوتا ہے، وہ جس تہذیب سے برآمد ہوتا ہے نا، جس جگہ سے آیا ہوتا ہے، اسی کا مفہوم اس میں معتبر ہوتا ہے۔ تو جب لبرل کا ایک پوری آپ کے سامنے ہسٹری آ چکی ہے، تعارف آ چکا ہے کہ لبرلزم ہوتا کیا ہے اور لبرلزم کے مطالبات کیا ہوتے ہیں اور لبرلزم چاہتا کیا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ معاشرے کو مذہب کی قید سے آزاد کرو۔ بس جو مذہب کی پابندیاں ہوتی ہیں یا معاشرتی رسوم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس سے آزاد کر دو تو یہ آدمی لبرل بن جائے گا۔ تو ایک مسلمان کسی صورت بھی لبرل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک جو فخری انداز میں بولا جاتا ہے، یا تو ان کو لبرلزم کا مطلب معلوم نہیں ہے، یا اگر مطلب معلوم ہے پھر انہیں مسلمان ہونے کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ مسلمان اور لبرل کو جمع کرنے کا مطلب ہے کہ آگ اور پانی کو جمع کرنا ہے۔ تو یہ یعنی مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ لفظ، اس لفظ کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں۔ مثلا اگر ایک آدمی الحاد کی دعوت چلاتا ہے نا تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے، لیکن لبرل کا لفظ عموماً یہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ یہ اس کے ذہن بڑا وسیع ہے۔ نہیں، لبرل ایک اصطلاح ہے جو مذہب کی قید سے آزادی، جس کا لازمی جز ہے۔ تو مذہب کی قید سے آزادی یا خدا سے آزادی کا دوسرا نام کفر اور الحاد ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت تو کم ہو گئی، ورنہ یہ لفظ آپ کو بتایا کہ اتنا کامن لفظ ہے جس میں سارے مغربی تصورات اس کے اندر سمو جاتے ہیں۔ ہم جتنے مغربی تصورات پڑھ رہے ہیں وہ لبرلزم کے اندر سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ تو لبرلزم دراصل مغربی فکر و فلسفہ یا جو جدیدیت ہے اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مغربی فکر و فلسفہ کی جتنے بھی اجزاء ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی اس کی خطرناکی ہم پڑھ رہے ہیں، تو لبرلزم کو نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اس لفظ کو خصوصی طور پر ہم نے الگ یعنی اس پر ایک سبق بنایا تاکہ اس کی حقیقت سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔